زندگی کا سفر بے شمار رشتوں سے جڑا ہوتا ہے نا؟ لیکن ان سب میں سب سے گہرا، قریبی اور سکون دینے والا رشتہ ایک ہم سفر کا ہوتا ہے۔ جب اس خوبصورت رشتے کے درمیان موت کی دیوار آ کھڑی ہوتی ہے تو دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس سے دنیا کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ ہماری آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم ماخذ کی روشنی میں اسی درد، جدائی اور اس کے بعد کی غیبی حقیقتوں کا ایک ہمدردانہ اور تجزیاتی جائزہ لیں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اور روحانیت ان رشتوں کے ابدی ہونے کے بارے میں آخر ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو چلیے سیدھے اس سب سے بڑے اور حساس سوال کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی بچھوڑنے والے کے دل میں سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ کیا موت کے ساتھ واقعی اس محبت کا اختتام ہو جاتا ہے؟ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو یہ سوال صرف عقل نہیں پوچھتی بلکہ جذبات بھی پوچھتے ہیں۔ کیا سب کچھ بس یہیں مٹی میں ختم ہو جاتا ہے یا پھر یہ کسی نئے سفر کا آغاز ہے؟ اور اسی سے ایک بالکل فطری سی انسانی بے چینی جنم لیتی ہے۔ جب کسی اتنے پیالے سے جدائی ہوتی ہے تو ذہن بار بار سوچتا ہے کہ کیا یہ علیحدگی ہمیشہ کے لیے ہے یا محض ایک عارضی وقفہ؟ اگر اگلی دنیا میں ملاقات ہوئی بھی تو کیا وہاں ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانا بھی جا سکے گا؟ یہ بے چینی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دل فنا ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے ان آنسوؤں اور غموں سے تھوڑا آگے بڑھ کر اگر ہم غیبی دنیا کے حوالے سے اپنے ماخذ کو دیکھیں تو ایک بالکل نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ کیا وہ سچی اور خالص محبت جو صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں تھی، وہ اس غیبی دنیا میں بھی اپنا وجود برقرار رکھ پاتی ہے؟ یہ سوال ہمیں جوابات کی ایک ایسی راہ پر لے جاتا ہے جہاں امید اور تسلی دونوں ملتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیے ماخذ میں اس ازدواجی رشتے کو کتنی شاندار تشبیہ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے محض ساتھی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک لباس کی طرح ہیں، ایک ایسا لباس جو نہ صرف ایک دوسرے کی خامیاں چھپاتا ہے بلکہ سرد و گرم حالات میں حفاظت کرتا ہے اور زندگی کو خوبصورتی دیتا ہے۔ یعنی یہ رشتہ روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والی محبت کا نام ہے۔ تو ان جذباتی سوالات کے بعد اب ہم عالم برزخ کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں برزخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، برزخ کوئی آخری منزل یا اختتام بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور قیامت کے درمیان بس ایک پردے یا پل کی طرح ہے، ایک درمیانی مرحلہ جہاں کی زندگی مادی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ اس جگہ انسان دنیا کی مادی اور جسمانی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ایک خالص روحانی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ امام ابن القیم جیسے عظیم علماء کے مطابق عالم برزخ کوئی خاموش یا تنہائی والی جگہ نہیں ہے۔ نیک روحوں کے لیے تو یہ ایک بہت متحرک اور باشعور مقام ہے۔ جب کوئی شخص وفات پا کر وہاں پہنچتا ہے تو پہلے سے موجود روحیں اس کا بالکل ویسے ہی خوشی سے استقبال کرتی ہیں جیسے دنیا میں کسی مسافر کے گھر لوٹنے پر ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور دنیا میں پیچھے رہ جانے والوں کے حالات بھی دریافت کرتی ہیں۔ روحوں کی اس ملاقات کو سمجھنے کے بعد اب ہم خاص طور پر ہم سفر سے دوبارہ ملاقات کے تصور کی طرف آتے ہیں۔ ذرا دنیاوی شادی اور برزخ کی اس روحانی ملاقات کا فرق تو دیکھیں۔ دنیا میں اس رشتے کے ساتھ کتنی الجھنیں جڑی ہوتی ہیں نا، کبھی مالی مسائل کی ٹینشن، کبھی بیماریاں، تو کبھی تھکاوٹ اور غلط فہمیاں۔ لیکن برزخ کی ملاقات وہ ان تمام دنیاوی پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ وہاں صرف خالص محبت ہے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ابدی سکون۔ کتنی زبردست بات ہے! اور یہی بات سورہ الرعد کے اس وعدے میں کتنی گہری تسلی دیتی ہے۔ وہاں بالکل واضح بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہے وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے نیک آباء و اجداد، اپنی بیویوں اور اولاد کے ہمراہ ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے۔ مطلب جو رشتے دنیا میں ایمان اور محبت کی بنیاد پر قائم تھے، موت انہیں توڑتی نہیں بلکہ رحمت الہی انہیں پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم حد بھی مقرر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ آخرت میں صرف خون یا نکاح کا رشتہ کوئی کام نہیں آتا جب تک کہ اس کی بنیاد مشترکہ ایمان اور نیکی پر نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے رشتہ نہ بچا سکیں، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے بدترین حالات میں اپنا ایمان بچایا اور جنت میں عظیم مقام پایا۔ یعنی رشتوں کی بقا کا سارا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے۔ چلیں اب ان اصولوں کو سمجھنے کے بعد موت کے بعد کے حقیقی اور عملی رابطے پر بات کرتے ہیں۔
اب جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ماخذ میں 3 ایسے طاقتور طریقے بتائے گئے ہیں جو موت کے بعد بھی پیاروں تک کامیابی سے پہنچتے ہیں۔ حدیث کے مطابق انسان کے سب اعمال کٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور پیاروں کی طرف سے کی جانے والی نیک دعائیں۔ خاص طور پر ایک ہم سفر کی اپنے بچھڑ جانے والے ساتھی کے لیے دل سے نکلی ہوئی مغفرت کی دعا، یقین مانے یہ روحانی رابطے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ البتہ یہاں شریعت کی کچھ حدود کو واضح کرنا بے حد ضروری ہے۔ رات کے اندھیرے میں دعائیں کرنا، غریبوں کی مدد کرنا یا مسجد میں قرآن رکھوانا مکمل طور پر جائز اور بہترین طریقے ہیں، لیکن جدائی کے غم میں ڈوب کر کسی عامل یا نجومی کے پاس جانا اور روحوں سے بات کرنے کی کوشش کرنا یہ سختی سے منع ہے۔ یہ سراسر دھوکہ اور شرک کا راستہ ہے، جس سے مرحوم کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، الٹا ایسا کرنے والے کا اپنا ایمان ضرور خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور ہاں، خوابوں کے حوالے سے بھی ماخذ کا موقف بڑا متوازن ہے۔ مرحوم ہم سفر کو خواب میں دیکھنا یقیناً ایک دلی تسلی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خواب میں اچھے حال میں نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ پریشان لگیں تو بس ان کے لیے صدقہ اور مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیں، خواب کو کبھی بھی شریعت کا حصہ یا قطعی روحانی رابطے کی حتمی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ان تمام باتوں کو ایک بہترین عملی نمونے میں دیکھنے کے لیے اب ہم نبوی وفاداری اور صبر کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کا یہ حصہ واقعی بہت جذباتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے لازوال وفاداری ایک ایسا نمونہ ہے جو بتاتا ہے کہ سچی محبت موت کے بعد بھی کیسے نبھائی جاتی ہے۔ ان کے ابتدائی ساتھ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ان کی وفات کے برسوں بعد بھی ان کی سہیلیوں کے گھروں میں تحائف بھجوانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی سچی اور خالص وفاداری کو کس خوبصورتی سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ ماخذ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک عارضی مسافر خانے کی طرح ہے۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہر کسی کی روانگی کا وقت الگ الگ ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے اور کوئی بعد میں، لیکن ہماری حتمی منزل ایک ہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو جدائی کے شدید غم کو ایک بہت پیاری سی امید میں بدل دیتی ہے۔ آج کی اس پیشکش کو ہم ماخذ کی اس نہایت پرسکون اور طاقتور دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ خیر و عافیت سے اکٹھا فرما۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہم سب کو سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ کیا آج ہم اپنے رشتوں کو اس خلوص کے ساتھ نبھا رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ سکیں؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔